بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احباب گرامی، ہم حضور مولا کائنات مولا علی علیہ السلام کی ولایت کا دم بھرنے والے خوشبخت لوگ ہیں۔ تو جو شخص مقام غدیر خم پہ جو میرے مولا پاک کی ولایت کا اعلان ہوا، من کنت مولاہ فعلی المولا، بڑا اہم اعلان تھا۔ تو جو تم مانتے ہیں وہ تو بڑے خوشبخت ہیں۔ کوئی ایسے بھی لوگ ہیں جنہوں نے اسی نبی کا کلمہ پڑھا، جس نبی کے کہنے پہ اللہ کو ایک مانا، جس نبی کے کہنے پہ قیامت پہ یقین رکھا، لیکن اسی نبی کے کہنے پہ علی کی ولایت کا اعلان سننے کے بعد بھی مولا علی علیہ السلام کی ولایت پر شک کرتے ہیں، کلمہ بھی پڑھتے ہیں، نبی کریم علیہ السلام کو صادق بھی کہتے ہیں، سچا بھی کہتے ہیں، اور اس بات کا دم بھی بھرتے ہیں کہ ہمارے نبی جو بھی فرمائے وہ بالکل ٹھیک ہے۔ تو حضور مولا کائنات مولا علی علیہ السلام کا یہ جو اعلان ولایت ہوا تھا، اس کا مقام کیا ہے؟ اس کا انکار کرنے والا کس درجے پہ جائے گا؟ اور جو مولا کائنات مولا علی علیہ السلام کی ولایت کا انکار کر دے، کسی بھی ہیلے بہانے سے اس کے دل میں کوئی پریشانی آ جائے اس اعلان کو سن کے، تو میرے اس گفتگو کا مقصد یہ ہے کہ واضح کر دیا جائے تاکہ اس کا نقصان واضح ہو کہ حضور مولا کائنات کی ولایت کا جو اعلان ہوا ہے، اس کو ماننا کس قدر ضروری ہے، اور یہ کتنا اہم اعلان ہے ہمارے لیے، مسلمانوں کے لیے، جو نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں ان لوگوں کے لیے کس قدر اہم ہے یہ۔ تو اس کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے الحمدللہ علماء کرام بار بار اور اپنے اپنے انداز میں لوگوں پر واضح کرتے چلے آ رہے ہیں، اس وقت سے لے کر تب سے اب تک۔ تو لیکن خوشبختی ہے ان کے لیے، میں سمجھتا ہوں یہ میری بھی سعادت ہے کہ میں بھی اس نوکری میں اپنا حصہ ڈالوں اور اپنے مولا علی علیہ السلام کی ولایت کے بارے میں کچھ عرض کر دوں۔ تو شاید کوئی ایسا شخص جس کو اس کے انکار کے نقصان کا نہ پتا ہو، اس کے کان میں یہ آواز پڑ جائے تو اس کی اصلاح ہو جائے اور میرے لیے وہ آخرت کا ذخیرہ بن جائے۔ یہ میرے پاس کتاب پڑھی ہے، ہمارے ایک بزرگ ہیں حضرت علامہ سید مومن شبلنجی رحمت اللہ تعالی علیہ، نور الابصار یہ کتاب ہے، میرے پاس موجود ہے، آپ احباب اس کو ذرا دیکھ رہے ہیں۔ نور الابصار یہ حضرت الشیخ مومن الشبلنجی شافی سنی، یہ ذہن میں رکھیے گا، میں پھر عرض کر دوں، حضرت الشیخ سید مومن الشبلنجی شافی سنی یہ ہمارے اہل سنت کے بزرگ ہیں۔ انہوں نے اپنی اس کتاب میں، جس میں نبی کریم علیہ السلام کے فضائل و مناقب، خلفائے اربعہ کے فضائل و مناقب، حضرت ابوبکر صدیق، جناب عمر فاروق، جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہم، اور اہل بیت اطہار کے فضائل و مناقب اس میں انہوں نے جمع کیے ہیں۔ سیرت کی بھی بات ہے، نبی پاک کے صحابہ کرام خلفائے راشدین کی عظمت کی بات ہے، اور اس کے علاوہ بالخصوص اہل بیت اطہار کے فضائل کو انہوں نے جمع کیا ہے اس میں۔ تو وہ اس بات کو واضح کر رہے ہیں اپنی اس کتاب میں۔ میرے پاس جو کتاب ہے اس میں صفحہ نمبر 159 159 اس میں انہوں نے سورہ المعارج، وہاں سے جو شروع ہوتی ہے سأل سائل بعذاب واقع، کہ ایک سوال کرنے والے نے عذاب کا سوال کر دیا اور پھر وہ واقعہ ہو گیا۔ اس کی شرح میں اس کے شان نزول کے حوالہ سے وہ اس میں گفتگو کر رہے ہیں اپنی کتاب نور الابصار میں۔ کیا کہتے ہیں وہ فرماتے ہیں، یہ میرے پاس سامنے موجود ہے، الحمدللہ میں اس کو پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، کہ فی من نزلت فقال للسائل لقد سألتنی ام مسألت لم يسألنی عنها احد قبلک حدثنی ابی ان جعفر بن محمد ان آبائه رضی اللہ تعالی عنہم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لما کان بغدیر خم
نادى الناس فاجتمعوا، وہ فرماتے ہیں کہ یہاں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے آبا سے، یعنی انہوں نے حضرت امام محمد باقر سے، انہوں نے حضرت سیدنا امام زین العابدین سے، انہوں نے حضرت سیدنا امام حسین سے، اور پھر حضور سیدنا امام حسن اور مولا کائنات مولا علی علیہ السلام سے یہ روایت انہوں نے اپنے آبا و اجداد سے، کتنی خوبصورت سند ہے اس روایت کی، بہت ہی خوبصورت سند۔ ہمارے محدثین کہتے ہیں کہ یہ جو سند ہے یہ تو ایک لڑی ہے موتیوں کی، سونے کی، بہت خوبصورت سند ہے یہ۔ تو اس سے اپنی اس سند سے انہوں نے یہ بیان کیا کہ نبی کریم علیہ السلام نے جب مقام غدیر خم میں مسلمانوں کو، لوگوں کو جمع کیا، اور وہ جب اس پر جمع ہو گئے، فَأَخَذَ بِيَدِ عَلِيٍّ رضی اللہ تعالی عنہ وَقَالَ مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِيٌّ مَوْلَا، مولا علی کا ہاتھ پکڑ کے بلند کر کے جب کہا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے، تو پھر کیا ہوا؟ فَشَاهَ ذَلِكَ فَطَارَ فِي الْبِلَادِ، کہ اس کے بعد پھر لوگ اپنے اپنے راستے انہوں نے لیے اور اپنے اپنے شہروں کو چل دیے۔ وَبَلَغَ ذَلِكَ الْحَارِثُ بْنُ النُّعْمَانِ الْفَہْرِي، حارث بن نعمان فہری، اس کو جب یہ بات پہنچی کہ نبی کریم علیہ السلام نے مولا علی علیہ السلام کی ولایت کا یوں اعلان کیا، فَأَتَى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی ناقۃ لہ، وہ اپنی اونٹنی پر نبی کریم علیہ السلام کے پاس آیا، فَأَنَاخَ رَاحِلَتَهُ، اور اس نے اپنی سواری ایک جگہ پہ کھڑی کی، وَنَزَلَ عَنْهَا، اور اس سے وہ نیچے اترا، اور پھر کیا ہوا؟ قَالَ يَا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس نے کہا کہ اے محمد، امرتنا عن اللہ عز وجل ان نشهد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ، آپ نے ہمیں حکم دیا کہ اللہ کو ایک مانو، اور آپ نے ہمیں حکم دیا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کے علاوہ عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے، تو فقبلنا منک، ہم نے اس کو قبول کیا آپ کی طرف سے، وَأَمَرْتَنَا أَن نُصَلِّيَ خَمْسًا، اور پھر آپ نے ہمیں حکم دیا کہ 5 وقت کی نماز پڑھے، ہم نے وہ بھی قبول کیا، تو اس کے بعد وَأَمَرْتَنَا بِالزَّكَاةِ فَقَبَّلْنَا، آپ نے زکوٰۃ کا حکم دیا، ہم نے وہ بھی مان لیا، وَأَمَرْتَنَا أَن نَّصُومَ رَمَضَانَ فَقَبَّلْنَا، آپ نے ہمیں رمضان کے روزے رکھنے کا حکم دیا، ہم نے وہ بھی مان لیا، وَأَمَرْتَنَا بِالْحَجِّ فَقَبَّلْنَا، آپ نے ہمیں حج کا حکم دیا، ہم نے وہ بھی مان لیا، ثُمَّ لَمْ تَرْضَ بِهَذَا، آپ اس پہ راضی نہیں ہوئے، حَتَّى رَفَعْتَ بِضَبْعِ ابن امِّكَ تَفْضُلُهُ عَلَيْنَا، آپ بس یہ جو آپ نے ساری باتوں کا حکم دیا، آپ کو اس پہ راضی ہو جانا چاہیے تھا، ہم نے وہ سارا کچھ فالو کیا، اس کو مانا ہے، اس سے اگری ہوئے ہیں، نمازیں پڑھی ہیں، روزے رکھے ہیں، حج کیا ہے آپ کے ساتھ، ابھی حج کر کے آئے ہیں، سارا کچھ کیا ہے۔ سوچ لیجئے گا، ذرا غور کر لیجئے گا، ایک حاجی صاحب ابھی حج کر کے تشریف لائے ہیں، اور نمازی صاحب ہیں، نماز پڑھ پڑھ کے وہ نبی پاک کو بتانے آئے ہیں کہ ہم آپ کے کہنے پہ نماز بھی پڑھتے ہیں، حج کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ کو ایک مانتے ہیں، آپ کو رسول مانتے ہیں، تو آج کچھ لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ بس جی وہ ایسی باتیں نہ کرو، کوئی نہیں مانتا تو نہ مانے، تو سن لیجئے، اس نے یہ ساری باتیں کی، اس نے کہا کہ ہم نے اللہ کو بھی ایک مانا ہے آپ کے کہنے پہ، ہم نے آپ کو رسول بھی مانا ہے، ہم نے آپ کے کہنے پہ زکوٰۃ بھی دی ہے، نماز بھی پڑھی ہے، حج بھی کیا ہے، سارا کچھ کیا ہے، تو آپ اس پہ راضی ہو جائیں، یہ علی کی ولایت آپ نے بیان کر کے اس کو ہمارے اوپر فضیلت دی ہے، آپ کو اسی پہ راضی ہو جانا چاہیے تھا۔ اب آپ اپنے چچا حضرت ابو طالب کے بیٹے کو یہ اعلان کر کے ہمارے اوپر فضیلت دے رہے ہیں۔ اچھا وہ بھی جانتا تھا اس بات کو کہ یہ مولا علی کی فضیلت ہے، لیکن مولا علی کی فضیلت ہضم نہیں تھی اس کو، مولا علی علیہ السلام کی فضیلت اس کو پسند نہیں تھی، مولا علی علیہ السلام کی فضیلت والے اعلان سے اس کو اس کی طبیعت میں پریشانی پیدا ہوئی، تو نبی کریم علیہ السلام سے آ کے اس نے بحث و تکرار کرنا شروع کر دیا کہ آپ ولایت علی سے اس کو ہمارے اوپر فضیلت دیتے ہیں۔ تو احباب گرامی، اس کے بعد پھر نبی کریم علیہ السلام سے اس نے کہا کہ یہ جو فَقُلْتُ مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِيٌّ مَوْلَاهُ فَهَذَا شَيْءٌ مِّنْكَ أَمْ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، یہ جو آپ نے اعلان ولایت کیا ہے یہ آپ کی طرف سے ہے یا اللہ کی طرف سے ہے؟ سبحان اللہ۔
فقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والذی لا الہ الا ہو، اس اللہ کی قسم، وہ اللہ کہ جس کے علاوہ عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے، ان ھذا من اللہ عز وجل، یہ میری طرف سے اعلان ولایت نہیں ہے علی کی ولایت کا، یہ اللہ کی طرف سے اعلان ولایت ہے۔ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں علی کی ولایت کا اعلان کروں تو میں نے یہ اعلان کیا ہے۔ اب کیا ہوا؟ فَوَلَّ الْحَارِثُ بْنُ النُّعْمَانِ، وہ واپس مڑا، یرید راحلتہ، وہ اپنی سواری پہ سوار ہونا چاہتا تھا، اور کیا کہتا جا رہا تھا، سنیے گا، وَهُوَ يَقُولُ اللہم ان کانا ما یقول محمد حقا، اگر یہ جو محمد نے کہا ہے یہ حق ہے، فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ، تو آسمان سے ہمارے اوپر پتھر برسا، استغفر اللہ، او ائتنا بعذاب علیم، یا پھر کوئی عذاب علیم ہمارے اوپر نازل کر دے۔ وہ لے آ، فما وصل الى راحلته، ابھی وہ اپنی سواری تک پہنچا نہیں تھا، حتی رماہ اللہ عز وجل بحجر، اللہ نے آسمان سے ایک پتھر نازل کیا، بھیجا، پھینکا، سقط علی حامتہ، اس کے دماغ سے اس کے سر پہ وہ گرا، فخرج من دبرہ، اور نیچے سے وہ نکل گیا، اوپر سے سر پہ دماغ پہ لگا، بالکل سیدھا چلتا ہوا نیچے سے نکل گیا، فقتلہ، اور اس پتھر نے اس کو قتل کر دیا۔ اور فانزل اللہ عز وجل سأل سائل بعذاب واقع، پھر اللہ نے یہ والی آیہ کریمہ نازل کی کہ ایک سوالی نے عذاب کا سوال کیا، واقع، پھر وہ واقعہ ہو گیا، نازل ہو گیا، لِلْكَافِرِينَ لَيْسَ لَهُ دَافِعٌ، تو کافروں سے عذاب کو ہٹانے والا کوئی نہیں ہے۔ احباب گرامی، بات حدیث پاک تو یہاں ختم ہو گئی، لیکن ذرا توجہ سے بڑے غور سے سن لیں، یہ میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا، یہ ہمارے اہل سنت کے علماء اس کو بیان کر رہے ہیں کہ اس نے مولا علی علیہ السلام کی ولایت پہ شک ہوا، اس نے کیا، اللہ نے فرمایا کافروں سے عذاب کو دور کرنے والا کوئی نہیں ہے، اور اس نے سوال کیا تھا، اللہ نے عذاب واقع کر دیا، نازل ہو گیا اس پر۔ تو احباب گرامی، اس لیے ہوش کے ناخن لینا چاہیے ان لوگوں کو کہ جن کو میرے مولا علی علیہ السلام کی ولایت پر باتیں آتی ہیں اور وہ اپنی طرف سے عقل کے فسانوں کے ساتھ اعلان کرتے پھرتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے تو ایسا ہے۔ تو میرے بیان کرنے کا مقصد بہرحال بھلا چاہنا ہے کہ اگر کسی کے دل میں شک ہو تو وہ یہ پڑھ لے اور خود پڑھ لے اپنی آنکھوں سے۔ نور الابصار میں علامہ شبلنجی شافی سنی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس آیہ کریمہ کی شان نزول کے حوالہ سے یہاں اس کو لکھا ہے، اور میرے سامنے اب موجود ہے، میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا کہ مولا علی علیہ السلام کی ولایت کا اقرار اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق سے ہوتا ہے، ورنہ وہ نمازی تو وہ بھی تھا۔ یہ بھی ذہن میں رکھ لیجئے گا کہ اگر علی کی ولایت کا اقرار نہیں ہے تو حج حج نہیں ہے، بلکہ اسلام اسلام نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھ لیں۔ تو اس کا اسلام کے باوجود بھی، اس اسلام کے باوجود بھی جو اس کے پاس ہے، اللہ اس کو جہنم میں پھینک دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اسلام بھی وہی اسلام اور قبول ہے کہ جس میں علی پاک کی ولایت کا دم بھی بھرنے کی توفیق ساتھ ہی شامل ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں میں یہ عرض کروں گا کہ مالک ہمیں اسی طرح مرتے دم تک علی پاک کی ولایت پر ہی زندگی اور علی پاک کی ولایت پر ہی ہمیں موت عطا فرما، اور اسی ولایت کا صدقہ ہمیں اپنا قرب اور اپنی پاک بارگاہ میں مولا کائنات کے قدموں میں بھی ہمیں محشور فرما، اور اسی ولایت کا صدقہ ہمیں جنت الفردوس میں ہمارے ماں باپ کو، ہمارے عزیز و اقربا کو اور ہماری آل اولاد اور نسلوں کو مولا کائنات کی ولایت کا صدقہ ہی مالک ہمیں وہ نعمتوں والی جگہ کا بھی دخول عطا فرما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔